پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب کسی سے رک نہیں سکتا بیان کربلا، ماشاءاللہ۔ اب کسی سے رک نہیں سکتا بیان کربلا، لکھ گئے عباس خون سے داستان کربلا، اب کسی سے رک نہیں سکتا بیان کربلا، غم مناتے ہی رہیں گے ہم عزادار حسین، غم مناتے ہی رہیں گے ہم عزادار حسین، اشک ابلتے ہی رہیں گے ترجمان کربلا، اب کسی سے رک نہیں سکتا بیان کربلا، جاں محمد کی بچا کر سو گئے جیسے علی، جاں محمد کی بچا کر سو گئے جیسے علی، دین بچا کر سو گیا یوں مہمان کربلا، اب کسی سے رک نہیں سکتا بیان کربلا، جان دے کر کربلا والوں نے آسان کر دیا، جان دے کر کربلا والوں نے آسان کر دیا، کس قدر مشکل تھا ورنہ امتحان کربلا، اب کسی سے رک نہیں سکتا بیان کربلا، شکل پہچانی نہ جاتی دین والوں دین کی، شکل پہچانی نہ جاتی دین والوں دین کی، وہ تو کہیے رہ گیا باقی نشان کربلا، اب کسی سے رک نہیں سکتا بیان کربلا، اصغر ناداں کی دانائی کے صدقے جائیے، اصغر ناداں کی دانائی کے صدقے جائیے، یہ مجاہد بن گیا ہے ہنس کے جانے کربلا، اب کسی سے رک نہیں سکتا بیان کربلا، صرف دین حق کی تفسیر 72 ہے عروج، صرف دین حق کی تفسیر 72 ہے عروج، بن گئے ہیں کربلا والے زبان کربلا، اب کسی
رک نہیں سکتا بیان کربلا، لکھ گئے عباس خون سے داستان کربلا۔ بر محمد وآل محمد۔ صفوں کو باندھ لو محبو کہ میں سمدار سے نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مقام دیتے ہیں۔ سلام۔ آثار سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں اور آج آپ کی زحمت کو جلدی ہی ختم کرنا پڑے گا۔ نعرہ دیکھیے کہ ہم چونکہ شریعت کے طالب علم ہیں نا، تو شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے، ظاہری طور پہ حالات ایسے ہوں۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے سے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل السفراء والمقربین، رحمت للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله الباقية الأبدية على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم خطابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قبل صد احترام مومنین و مومنات پیٹربرو UK، آج محرم الحرام کی 11 تاریخ بھی گزر چکی، 12ویں رات۔ خداوند ذوالجلال آپ کا یہ گریہ، یہ وقت آل محمد کے نام ڈیڈیکیٹ کرنا، اپنے آرام کو چھوڑ کر صفِ ماتم مظلوم کربلا پر بیٹھنا، نظر و نیاز، استغفار، دعائیں، توسل، عبادات، طاعات، صدقات، خیرات، ایک دوسرے کو تعزیہ، یہ سارے اعمال اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ میں بھی بڑا ممنون کہ آپ لوگوں نے بڑی اچھے ذوق سماعت سے یہ پچھلی 10-12 راتوں سے آپ نے بہت نوازا، اور گوشے جان سے آپ نے سنا بھی اور اپریشیٹ بھی کیا۔ میں آپ کا ممنون اور شکر گزار۔ میں کون ہوتا ہوں شکریہ ادا کرنے والا؟ احمد مختار، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبیٰ، سید الشہداء، اور وہ شام کی مہمان بی بی آپ کے شکر گزار ہیں۔
اپنی طرف سے نہیں، بلکہ روایات میں ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو آپ لوگ اپنی مرضی سے نہیں آتے ہو، ورنہ دنیا میں ملینز آف ملینز موجود ہیں لوگ، اور یہاں نہیں آتے ہیں، یہاں وہ آتے ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی مومن نے کہہ دیا کہ یہاں آنا کیا کوئی بڑی بات ہے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا نہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے ہو، میں خود جاتا ہوں، تمہارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ اور چوتھے امام نے ارشاد فرمایا زین العباد نے کہ میں پرسنلی ہر مومن کو جا کر دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے غریب بابا کی مجلس ہے، اس لیے کہ وہ قتیل الابرار جس کی لاش پہ گھوڑے تو دوڑا دیے گئے لیکن بہنوں کو بھی رونے کی اجازت نہ دی گئی۔ تو یہ جو آپ آتے ہیں اگرچہ احسان نہیں کرتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے چھوٹے تھے تو ایک نوحہ پڑھا جاتا تھا، کسی اہل معرفت نے لکھا ہوگا کہ رونا ہے اپنی عقبت لئی، زینب پہ کوئی احسان نہیں۔ یہ تو معلوم ہے، پر وہ ایسے ہیں کریم اور لجپال، جنہیں بولتے ہیں نا لجپال، پنجابی کا لفظ ہے لیکن لجپال غضب کے، کہ وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ انسان میں ارشاد فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، جو کچھ تم کرتے ہو نا، واو، وہ دی بیسٹ انجام دیتے ہو، کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو ان کے لیے کچھ کرتا ہے نا، اسے تو وہ خاص نظر محبت سے ہی دیکھتے ہیں۔ اور آقا کا آپ کو معلوم ہے کہ وتیرہ بھی یہی رہا کہ 32 سال یا 34 سال یا 40 سال با اختلاف روایات جو آقا کربلا کے بعد زندہ رہے، تو کبھی بھی کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے۔ لوگ خواہش کرتے تھے یبن رسول اللہ ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمائیے، تو جب کوئی اصرار کرتا تو آقا ارشاد فرماتے اچھا آپ چاہتے ہو نا کہ ہم آئیں، تو میں تنہا نہیں، ہم سارے آئیں گے، میرے بابا کی مجلس کا انتظام کر لو۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ ایک امام صادق علیہ السلام کا صحابیہ بڑا دور تو ہمیشہ آتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے عرض کیا کہ فرزند پیغمبر مجلس ہے نا، تو کل میں نہیں آ پاؤں گا، اور لیکن خواہش ہے آپ کے اس نوکر کی کہ اگر آپ بھی تشریف لاتے تو۔ آقا نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم آئیں گے۔ اب غور سے سنیے گا کہ یہ کیا ہے، یہاں آپ بیٹھے ہو نا، اسے لیے امام نے فرمایا حاضر الجنہ، یہ جنت ہے۔ جنت میں تو جنتی جا کے کہیں گے سبحان اللہ، آپ تو ابھی کہہ رہے ہو نا یہ ہے جنت۔ تو وہ صحابی مجلس ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو گیا، تو جانے کے وقت جو ہے وہ سارے چلے گئے اور وہ انتظار میں ہی رہا کہ مولا نہیں آئے، بڑا افسردہ تھا۔ دوسرے دن حاضر ہوا تو پوچھا کہ فرزند پیغمبر مجلس تو ہو گئی، بہت اچھی تھی، بہت گریہ بھی ہوا، لیکن آقا آپ کی کمی۔ حضرت نے فرمایا کس نے کہا میں نہیں تھا، میں تو وہاں تھا۔ کہا کہاں تھے؟ فرمایا جوتے میں سیدھے کر رہا تھا مومنین کے۔ اللہ اکبر۔ مجلس سے آنے سے پہلے میں ایک آپ کے ممبر سے گفتگو کر رہا تھا کہ اس میں کسی کو کوئی عہدہ، رسپانسبلٹی اور رینک یہاں کچھ نہیں چلتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کسی مومن سے کہ جی یہ صاحب کیا کرتے ہیں، کہ پہلے پریزیڈنٹ تھے اب نہیں ہے۔ میں نے کہا لگتا ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے یہ پریزیڈنٹ ہو یا نہیں ہو۔ اور میں آیا تو سیکرٹری صاحب جھاڑو دے رہے تھے۔ تو یہ آثار ہیں، برکات ہیں عزاداری سید الشہداء کی، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے وہ اسے اتنا عظیم کر دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ تو میں عرض کیا میں نے کہ میں نے تو اپریشیٹ کیا ہی صحیح، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کے ممنون اور مشکور ہیں، اس لیے کہ اصلی صاحبان عزا وہ ہیں۔ اب ہم نے آخری مجلس ہے تو
دعویٰ تو بڑا کر دیا تھا لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ نبھا پائیں گے. لیکن کیا ہے کہ سورہ مبارکہ مریم کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں آقا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اب معرفت والے لوگ جو ہے وہ ساتھ میرے چلیں گے تو میں اشارے کرتا جاؤں گا اور آپ سمجھتے جائیں گے، اس لیے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں العاقل تکفیہ الاشارہ، اور میں صرف آج اشارے ہی کروں گا، زیادہ تفصیل نہیں. کہ جسے سمجھنا ہو وہ اشارے سمجھ جاتا ہے، اور جسے نہ سمجھنا ہو تفصیلات بھی اس کے لیے مفید مطلب نہیں ہوتی ہیں. تو توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھ لیا کہ آقا آپ جو آپ کے چاہنے والے بھی اور آپ بھی ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے جد علی، ہمارے جد علی یہ تو ہمارے جد علی وہ، اگر اتنا ہی اللہ کو علی پیارا تھا تو آپ کے جد کا نام قرآن میں کیوں نہیں لکھ دیا؟ سبحان اللہ، واہ واہ. مسکرا کے آپ کے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا تھا مذکورن ولکن لا تعلمون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موجود ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا. ہاں ہے مذکورن، وہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں میرے جد کا نام وہاں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے. تو جسے اس وقت قرآن معلوم نہیں ہے اسے آج کیسے معلوم ہوگا؟ سبحان اللہ. وہ جو قرآن کافی ہے کہ رٹ لگانے والا، بھیا قرآن کافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ کافی پینے والی اس کی مراد نہ ہو کہ نشہ چڑھ جاتا ہے اس کو، نہیں. قرآن حضور کے دور میں بھی کافی نہیں تھا، اگر کافی ہوتا تو کہہ دیتے انی تارکن فیکم القرآن. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ کہاں کافی نہیں ہے نا، اس لیے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اس کے پڑھانے والے. یہ ہوئی نا بات. تو کہا کہ دیکھو نا اب پتے کھانے والا، بارش کا پانی پی کے آنے والا، بکریاں اور اونٹ چرانے والا، اسے کیا پتا یہ کیا؟ بھیا جو وہاں سے آتا ہے اور وہ میسج لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے یہ قرآن کافی نہیں ہے، یہ کہتا ہے مجھے کافی ہے. کرنے والی کہانی کوئی دیکھو نا. ہاں تو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، اب بات کہیں اور نہ چلی جائے، کہ مذکورن ولکن لا تعلمون ہے، لکھا ہوا ہے. تو گھبرا کے کہنے لگا اچھا پھر بتائیے کہاں ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا اما قرأت القرآن هذه الآية في سورة البراءة بسم الله الرحمن الرحيم وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله. کیا تم نے یہ نہیں آیت پڑھی، آیت نمبر 3 سورہ بقرہ کی، سورہ برات کی، توبہ کی، کہ اللہ حج اکبر کے دن اللہ کی یہ اذان ہے، اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہیں. تو کہنے لگا اینا اسم جدک یا ابن رسول اللہ، یہ تو میں نے بھی پڑھی ہے. آپ پھر وہی پڑھ رہے ہیں آیت جو ہر روز میں پڑھتا ہوں تو مجھے کافی نہ ہوئی. یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، پر آپ کے جد کا نام فرما کہاں ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَأَذَانٌ اسم جدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. یہ اذان میرے بابا علی ابن ابی طالب کا نام ہی تو ہے. اب نہ کہنا اذان میں علی ہے، اذان ہے ہی علی. میں نہیں کہہ رہا
آپ کا امام ارشاد فرماتا ہے اذان اسم جدی علی ابن ابی طالب، یہ اذان میرے بابا اور جد امیر المومنین کا ہی تو نام ہے. آپ سمجھتے نہیں ہے نا، آپ کو یہی ہے نا کہ پرابلم ہے کہ خود علی کیوں نہیں آیا. تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 50 سورہ مبارکہ مریم کھول کے دیکھیے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. یہ کب کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے لیے آخرین میں. وہ باتیں آپ کو یاد رہی ہیں پہلی سورہ صافات والی کہ وہ قربانی کرنے لگے تو جب نہ ہو سکے تو اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے یہ آخرین میں منتقل کر دی ہے. حضرت موسیٰ کی بات آئی تو کہا نہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ عَلَيْهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَسَنَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ. کہ اس کا قصہ بھی ناتمام ہم نے چھوڑ دیا آخرین پر. اور ابراہیم کی بات آئی تو کہہ دیا، حضرت صالح و ایوب کی آئی تو کہہ دیا، موسیٰ و ہارون کی بات آئی تو کہہ دیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. تمہارا قصہ بھی نامکمل ہم نے آخرین پہ چھوڑ دیا ہے اور تم پر بھی ہم نے سلام بھیجا ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِمَا إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم ان کو جو ہمارے راستے میں سر تسلیم خم کر دیتا ہے وہ رضی اللہ نہیں، ہم اسے علیہ السلام کہہ دیتے ہیں. تو وہ آخرین کی بات صرف آپ کو یاد دلانا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، انہی کے بارے میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي، میرے لیے لِسَانَ صِدْقٍ، ایک سچی زبان بنا دے فِي الْآخِرِينَ، آخرین میں ایک سچی زبان میں چاہتا ہوں. اب دیکھیے نا اللہ رب، اب دیکھیے کہ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی ہوتی ہے آپ کی اکنامک کے مطابق. ماشاءاللہ یہ دنیا کی اکنامک اتنی ہوتی ہے چونکہ لیمیٹڈ ہے نا، تو جتنی ڈیمانڈ ہو اتنی سپلائی ہوتی ہے. لیکن اس کی بارگاہ میں چونکہ کمی نہیں ہے، خزانہ بہت وسیع ہے، کہا ڈیمانڈ تھوڑی ہے سپلائی زیادہ دیں گے. تم نے کہا تمہارے لیے ہم 1,24,000 انبیاء کا سپوکس مین بنا کر بھیجتے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو 1,24,000 انبیاء کا سپوکس مین بنا کے بھیج دیا. کہتے ہیں علی کا نام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ادھر ادھر ٹکرے مارے گا جی، یہ ادھر ہے تو وہ ادھر ہے، یہ وہاں کا نہیں ہے تو وہاں کا ہے. تو آیت تطہیر جو ہے وہ تیرے گھر نازل ہوئی تھی. بات چل رہی ہے کہیں، یہی تو سیکرٹس آف قرآن ہے، یہی تو اعجاز قرآن ہے. یہ وہاں کی آیت نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں. جیسے وہ بات چل رہی تھی ازواج نبی کے بارے میں آیت 33 میں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، درمیان میں ایک سیکرٹ رکھ دیا اور امت پیغمبر کی پوری کائنات میں قیامت تک کے لیے مجبوری قرار دے دی کہ سر کو پٹختے پھرو. اگر یہ آیت کا ٹکڑا یہاں سے اٹھا لو، آیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر پرابلم یہ ہوگا اس کو سیٹ کہاں کرو گے. اور جو کہتے ہیں کہ قرآن حضور نے نہیں چھوڑا تھا کسی اور نے جمع کیا تھا، یہ اس کے لیے بڑا چیلنج ہے. اگر اتنا ہی ماہر ہے تو اس کو کہیں اور کیوں نہیں رکھ دیتے؟ اس کو کیسے یہاں رکھا؟ یہی تو اعجاز ہے. انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے. بین الدفتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، سینے والناس پہ ختم ہوتا ہے. بعض آیاتیں وہاں کی نہیں ہیں لیکن اس کے حکم سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ یہاں رکھ دو تاکہ ملا بھٹکتا پھرے اور سر پٹکتا پھرے، قیامت تک کے لیے ان کو محتاج در آل محمد بنا کے چھوڑنا ہے. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جب تک دروازہ اہل بیت نہیں کھٹکھٹاؤ گے سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ اہل البیت ادری ما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا رکھا ہے. بڑے غضب کی بات ہے نا کہ آپ کا دوست ہو کوئی تو وہ آپ کو بتائے جی چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، فلاں صاحب
آپ کے گھر میں فلاں کمرے میں ایک بکس پڑا اس میں فلاں چیز پڑی ہوگا، ہم کہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ گھر میں ہم رہتے ہیں یا آپ رہتے ہیں؟ اب یہ دوستی آپ کی بڑی محترم، سب کچھ قبول، لیکن گھر کی تو بات ہم گھر میں ہم جانتے ہیں نا، آپ کو کیا بتا؟ گھر والے گھر کی بات جانتے ہیں، باہر والوں کو نہیں پتا ہے۔ تو وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ابراہیم تم نے اپنے لیے مانگا تھا، ہم نے سب کو دے دیا علی، ایک سچی زبان بنا کر، سارے انبیاء کا سپوکس مین بنا کر۔ اور پھر کہا کہ اب کہاں تک جائیں گے؟ ایک ایک آیت پڑھتے جائیں تو آنکھ چاہیے نا دیکھنے والی، اور جسے پار ہونا ہوتا ہے وہ بغیر کشتی کے بھی پار ہو جاتا ہے، لیکن جنہیں ہو ڈوبنا وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ یہ بھی ہوتا ہے، وہ ایسا نہ ہو نا کہ جی ماننا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا جی ایک بابے کو کہ جی یہ کور جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو سب نے ان کو کہا، گھر والوں نے بھی کہا جی کہ بابا جی مان جاؤ، انہوں نے پنچایت رکھ دیجئے، کل ادھر پنچایت میں فیصلہ ہوگا، جرمانہ ہوگا، غلط ثابت ہونے کا جی کر لو جو مرضی نہیں ہے، وہ تو کیا ہے نہیں۔ تو سب نے اس نے کہا کہ جی آپ، گھر والوں نے پوچھا کہ بابا جی ایمانداری سے بتاؤ ہے جو سیاہ، تو آپ کیسے وہاں ثابت کرو؟ کہنے لگے کہ جب مرنا ہی نہیں کیا کر کیا لیں گے، وہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میں نے ماننا ہی نہیں۔ تو ایسا ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر نصیب کا چکر ہے، کاٹتے رہو۔ اور عزیزو، رضی اللہ کہنے سے تھوڑا بنتا ہے، رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں، اس کی رضا خرید لیتے ہیں۔ اب معاملے کا ایک اصول تو ہے نا، آپ سارے جانتے ہیں کہ آپ کوئی شاید دیتے ہیں تو وہ آپ کی نہیں رہتی، دوسرے کی ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس جو چیز تھی وہ اس کی نہیں رہتی، آپ کی ہو جاتی ہے، معاملہ جو فائنل ہو جائے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ اب یہاں بہت سارے کانسیکوینسز ہیں، وہ لیکن پنجابی میں کہتے ہیں سمجھنے والے پہ سمجھے سن، وہ تو جو سمجھنا چاہے گا اسے سمجھ آئے گی نا، کہ اب نفس علی اس کا رہا نہیں ہے، یہ اس کا ہو گیا، اور اس کی رضا اس کی نہیں، اس کی ہو گئی۔ اب اگر کوئی رضی اللہ بننا چاہتا ہے، رضائے خدا چاہتا ہے، تو اسے علی کے پاس آنا ہوگا، اور اگر کسی کو علی کی بیعت چاہیے ہو تو یہاں ہے ہی نہیں، اللہ کے پاس جائے۔ جو علی سے بیعت کا مطالبہ کرے گا وہ اس کی تو اس کے کنٹرول میں نہیں، اس کا ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا، اگر یہ کہہ دیتے کہ میں اس کی نہیں تو بات مختصر تھی، کہا کہ نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہ کی ہے اور نہ کرنا ہے اور نہ کرے گا، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک لازم آتے ہیں جو برداشت کے قابل نہیں ہیں۔ اور ایک دفعہ جس نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں نا، وہ بڑا سارا جنا، ہاں جی، بس احترام سے کہتے ہیں نا جی، کہ مطلب تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ کام کیا، اب ہوتے ہیں برائٹ لوگ، تو ہاں تھوڑے عرصے میں 2 سال کا مسلمان اور جناب 23 سال کی حدیثیں فٹافٹ۔ تو وہ بیٹھے تھے، آیت آئی، نازل ہوئی، بلکہ آیتیں کافی ساری تھی نا، میں اس کا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی،
حضرت نے فرمایا تو سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے تھی نا، سمجھنے کے ہمارے ہم سے پوچھو گے تو سمجھ آئے گی نا، خود بخود سمجھ آنے والی نہیں ہے نا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. بھائی سمجھنا چاہتے ہو تو ہم سمجھائیں گے نا، آپ کے گھر کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ میرے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے، تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، اس وقت تک نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں اور میں نہ دوں. چیز جب میری ہے، وہ چوری کرو گے تو اس کا ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوگا. کہنے لگا سمجھ نہیں آتی. کیا نہیں سمجھ آتی؟ کہا 5 مرتبہ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں؟ اور ادھر سورہ یاسین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. کہ اے بندے دے بچوں، وہ ترجمہ ایسا بنتا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم یعنی آدم کے بیٹو. اچھا قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا یا ایھا الذین آمنو، جب ایمان والوں کو خطاب کیا یا بندوں کو خطاب کیا. یہ اپنے انداز کی ایک ہی آیت ہے جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹو شرم کرو. سمجھو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں غیرت دلائی ہے کہ اور دیکھو نا جیسا بھی ہو بابا، اولاد اس کا احترام کرتی ہے کہ نہیں، اور اس پر حرف نہیں آنے دیتی. تو یہاں وہ غیرت کو یاد دلایا اللہ نے کہ یاد کرو آدم کے بیٹو حلال زادے بنو، جب تمہارے باپ سے اس نے یہ دھوکے کیے تھے پھر تم اس کے کہے پہ چل رہے ہو. یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ کھلا واضح دشمن ہے تمہارا. ان اعبدونی، سیدھے راستے لگو، میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. تو اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں صراط مستقیم والی، جا کے دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری آپ کو ملیں گی. تو یہ کہنے لگے صحابی محترم کے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اب آپ کا امتحان ہے. آقا نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے چلتا ہوا بھی آ جائے. صبر کرو ابھی ہو سکتا ہے چلتا ہوا آ جائے. کہنے لگے کیا؟ تو کہنے لگے پہلے تو توجہ نہیں تھی، کبھی بھی نہیں کی، مان گئے. وہ اچھا بندہ ہوتا ہے جو آدمی اپنی غلطی. کہنے لگے پہلے توجہ بالکل بھی نہیں کرتا تھا میں، لیکن آج میں ٹک ٹکی باندھ کر دروازے کی طرف میں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور رسول خدا کہہ رہے ہیں ابھی آ جائے گا. وہ کدھر سے آ جائے گا؟ کہنے لگا کہ تھوڑی ہی دیر ابھی بات ہماری چل ہی رہی تھی. وَإِذَا دَخَلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، کہ آقا کا طلوع ہوا نا تو کہنے لگے مجھے ہلا کے کہا یا ابا ہریرہ ھذا صراط مستقیم. نگر نگر گلی گلی پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ. کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے. یہ فرق ہوتا ہے، دنیا بتاتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. وہ ہے جو کہتا ہے یہ ہے صراط مستقیم. اور دو اور بڑے وی آئی پی بزرگان جلیل القدر صحابی، بڑے مطلب ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں، کبھی بھی ہم توہین کرنے کے فیور میں بھی نہیں ہیں، اور جتنا ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں مجال ہی نہیں کسی کی. کہ اگر صحابی با وفا ہو آل محمد کا
تو پھر اس کی جوتی کی خاک ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. اور اگر صحابی اپرووڈ ہی نہ ہو تو جسے صحابی نہ ہوتے ہوئے کوئی صحابی بنائے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو دو جلیل القدر جن کا بڑا گہرا ساتھ تھا, رشتہ داری بھی تھی, یوں سمجھ لیجئے کہ دائیں بائیں رہتے تھے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی, اتنی قربتیں تھیں. اور وہ کہنے لگے کہ جب سورہ مبارکہ یاسین میں آیت نمبر 12 نازل ہوئی, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر شے کو, کل شے کو, جو کچھ ہے جس کو آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں, ہر شے کو امام مبین میں احصاء کر کے رکھ دیا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات سمجھ نہیں آئی, یہ ما امام مبین, یہ امام مبین کیا ہے؟ آپ نے تو صرف ایسے سر ہلا دیا نا, بات سمجھے نہیں آپ. یعنی وہ یہ ان کا پکا ایمان ہے کہ وہ خود تو نہیں ہے. یہ وہ اعلان کرتے, اگر اپنا کچھ شک بھی ہوتا تو کم از کم یہ تو کہتے نا جی ہم تو نہیں ہیں. یہ پکی بات تھی, ان کو یقین تھا کہ ہم تو نہیں ہیں. ہاں لیکن یا رسول اللہ یہ کون ہے, کیا ہے؟ حضرت نے ان کو بھی مسکرا کے ارشاد فرمایا, میرے جان نثارو, میرے یارو, میرے پیارو, گھبراؤ نہیں, آؤ ہم باتیں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں چلتا ہوا نظر آ جائے. اور ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کی کتابوں سے زیادہ اور اپنی کتابوں سے کم مینشن کریں گے. تو بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا نے ان سے گفتگو جاری رکھی, وَإِذَا دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, آقا کا جب ہی طلوع ہوا در مسجد سے تو صرف ایسے نہیں کہا یا فلاں یا فلاں, ھذا امام مبین. کہ یہ امام مبین کیا ہے, تفصیل کی ضرورت نہیں, یہ میں دکھا دیتا ہوں, یہ ہے امام مبین. اب کہاں تک, مطلب جتنے فضائل تھے آپ دیکھیے نا, فرض کریں کہ اچھا اللہ نے بھی اور رسول نے بھی علی کے ساتھ کچھ عجیب عجیب معاملات کیے ہیں, عجیب عجیب ایسے موومنٹ ہیں کہ انسان ویسے تھوڑا کنفیوز ہوتا تو ہے, وہ اتنے بھی گئے گزرے نہیں تھے. ہاں جن کو کنفیوژن ہوئی تھی, آپ لوگ بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں ایسا دیکھ کے نا, اگر پتہ نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ہر بندہ یہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے, نہیں پتہ ہوتا تو ہر بندہ ہی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے نا کتنی سادہ سی بات ہے, جنگ بدر میں لڑتے ہوئے ایک صحابی ہیں بڑے جلیل القدر, ان کی تلوار ٹوٹ گئی, یہ بات تو سنتے رہتے ہیں آپ. تو آئے دوڑ کے دو ٹکڑے اٹھائے ہوئے, یا رسول اللہ چاہتا تو تھا میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ اور مقابلہ کروں, پر کیا کروں, یہ جواب دے گئے تلوار میری ٹوٹ گئی ہے, اب ہاتھ سے تو نہیں لڑ سکتا. تو حضور نے دیکھا اس کو, اس کے دل کا مطالعہ کر لیا, کہا نہیں لڑنے والا تو ہے تو لڑنے والا, اٹس ورتھ. تو بہانہ نہیں لگا ادھر ادھر, اس نے بھی کوئی بہانہ نہیں کیا تھا, کہنے لگا یا اللہ واقعا ٹوٹ گئی ہے نا, آپ نے تو خود توڑی نہیں تھی نا. تو جانتے تھے, ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی ایسے ہی اور کہا یہ لو تلوار. جیسے ان کی اولاد کا تھا نا, ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ نے یا امام رضا نے یا امام تقی جواد نے جب لوگ توہین کرتے تھے تو تصویر کو کہتے تھے شیر آگے کھا لے, اور یہ نہیں کہنا کہ یہ تصویر پہلے شیر بن اور پھر اس کو کھا جا.
وہ ہے تو تصویر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کو جن کے پاس تکوینی ولایت ہوتی ہے نا، جیسے وہ کہتا ہے ایسے ہی یہ کہتے ہیں، تو کہنا اور ہونا یہ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ کہنا تھا کہ شیر آ کے کھا جاؤ، اس نے فوری طور پر تصویر نہ رہا، شیر بنا اور آ کے کھا کے پھر کہا کہ واپس کہا بھی نہیں بلکہ اشارہ کیا۔ تو اسی طرح رسول اللہ نے بھی یہ نہیں کہا یہ چھڑی پکڑو تلوار بن جائے گی، کہا یہ لو میرے صحابی یہ تلوار لو، اور اس کے ادھر تھی چھڑی، اس کے ہاتھ میں آنا تھی، یہ تلوار بن گئی، چلا گیا۔ اب رائٹر ہسٹری والے جو ہیں وہ بہرحال ادھر ادھر لکھتے تو ہیں، بھاگتے ہیں، تھوڑا جولان دیتے ہیں، جیسے شاعر حضرات، تھوڑا اس میں مرچ مسالہ تو ہوتا ہی ہے، پر وہ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر گزری تھی، علی بھی 2 ٹکڑے تلوار کے اٹھائے ہوئے آقا کی خدمت میں آگے، یا اللہ یا رسول اللہ میری بھی ٹوٹ گئی۔ اب اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا کہ علی جان بوجھ کے یا کوئی بہانہ خزی تو تھی نہیں، یہاں مطالعہ بھی نہیں کیا، ادھر دیکھا بھی نہیں، چپ۔ رسول اللہ نے کوئی نہ چھڑی نہ کوئی ادھر ادھر، بالکل چپ۔ اب جو ساتھ میں اور تھے انہوں نے کہا کم بن گیا آج، ہاں آج ادھر سے آئے گی نہیں تو پھر لڑے گا کیسے؟ تو اب آپ کی چپ کے صدقے آپ کا نذرانہ پیش کروں کہ حضور کو دوسری دفعہ کہا، یا امیر المومنین نے، یا رسول اللہ میں نے کچھ عرض کیا ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اور ٹائم بڑا نازک ہے، چپ۔ حضور بھی بالکل بولے نہیں، جواب ہی نہیں دیا۔ ماشاءاللہ۔ تیسری دفعہ وہ اور تھوڑا خوش ہوئے، کہنے لگے ہر ویلے ساڑی بنا کر چھٹی سے، ہاں بات بعد میں کرتے ہیں، تمغہ پہلے، آج پتہ چلے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ چھڑی بھی ایک ہی تھی، اب کہیں چھڑی نظر آئے تو تب نہ، یہ تو خوش تھے نا، اگر کسی کے ادھر ادھر تھی بھی صحیح کوئی تیلا تنکا تو وہ بھی ہٹا دیا کہ جب ہے ہی نہیں تو دیں گے کیا، ہاں اتنے خیر خواہ تو تھے نا۔ تو تیسری مرتبہ شاہ جی آپ کے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی اللہ میں نے عرض کیا ہے غریب کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور اب آپ ہی ارشاد فرمائیں گے تو جو ہاتھ سے کہیں گے تو علی لڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں علی آپ کے فرمان کا بندہ، نوکر ہے نا آپ کا، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ یہ کہنا ہی تھا اذا حبط جبرائیل، جبرائیل آیا اور چیختا ہوا کہا، یا رسول اللہ اپنے نوکر کو زیادہ انتظار نہ کرائیے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تلوار ہاتھ ہو گئی، یہ تو بھائی لوگ بھی مانتے ہیں، جو بات میں آپ کے لیے نذرانہ پیش کرنا وہ یہ نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ۔ میں آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں بتائی آج ابھی تک، جو بات آج کرنے جا رہا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، یہ تو آپ کی سنی سنائی بات ہے بھیا۔ یہ کیوں ہوا کہ اس کو تو چھڑی اٹھا کے فوراً دے دی، اس کو بھی تو دے سکتے تھے نہیں، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، چھڑی نہ بھی ہوتی تو وہ کہیں سے توڑ کے بھی دے سکتے تھے۔ وہ تو اتنے پاورفل ہیں، کسی کو کہتے کہ اس کو چھڑی توڑ کے دے دو تو ہمارا ایمان ہے وہ بھی تلوار بن جاتی، نہیں ہے؟ یقیناً ہے نا۔ تو اتنا انتظار کیوں کیا؟ اس کو فوری دے دی اور اس کو جواب بھی نہیں دیا، چپ۔ تو عزیزان محترم جب کسی نے پوچھا تو آقا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ بھیا پرابلم یہ ہے کہ جہاں کا سولجر ہونا اسلحہ بھی وہیں کا چاہیے۔ اب وہ یہاں کا تھا تو اس کو میں نے دے دی،
یہ یہاں کا تھا نہیں نا، اس کے کام کی یہ نہیں تھی، یہ جہاں سے آیا ہے وہیں سے اس کا اسلحہ بھی آنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ وقت بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ہاں تو وہ نہیں جی، دیکھنا تو پڑے گا نا۔ تو ایک اور بات آپ کو سناؤں اور دیکھوں گا، پھر آپ کی توجہ اگر بڑھی تو انشاءاللہ آگے چلوں گا، ورنہ مصائب کی طرف آتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو نقوی صاحب آپ پڑھتے رہتے ہیں کئی دفعہ، کہ جب اللہ نے کہا نا کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس کو نصیحتیں کرو، وہ طاغی بن گیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، جاؤں گا۔ اب ایک تو پرابلم ہے، میرا بات سمجھانے میں تھوڑا دقت ہوتی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وہاں جاؤں تو وہ مارے پیٹے بھی نہیں، تھوڑا یہ بھی انتظام، تھوڑی تسلی دلوانا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، جو اس نے کوئلے جلتے ہوئے کھلائے تھے اس میں زبان میں پرابلم ہے، وہ بھی نکال دے۔ اور اس کے بعد کیا کر؟ وجعل لی وزیراً، اب میں رک کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو توجہ دلانی ہے کسی بات کی طرف، آپ یاد کر لیں۔ وجعل لی وزیراً من اہلی ہارون اخی، کہ سارا ایڈریس بھی دے دیا کہ میرا وزیر بنا، اور میں یا اللہ یہ بھی بتاتا ہوں اس کا خاندان، اس کی ولدیت، اس کا ایڈریس، اس کا حدود اربع، حلیہ، سب کچھ، رشتہ میرے ساتھ کیا ہے، وہ سارا میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے، میں دوبارہ آپ کے لیے تلاوت کروں اگر آپ کو یاد نہ ہو تو، وجعل، کوشچن یہ بنتا ہے جب ایڈریس بھی بتا رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے میرا رشتہ دار ہے، یہ بھی بتا رہا ہے بھی میرا بھائی، یہ بھی بتا رہا ہے وہ ہے بھی میرے باپ کا بیٹا، ایڈریس بھی بتا رہا ہے بھی میرا اہل بیت ہے میرا، خود بنا کیوں نہیں لیتے؟ خود وزیر بنا لیتے نا۔ اب آپ جو مرضی کریں اس کے ساتھ، لیکن ملا کی مجبوری پھنس گیا کہ بھئی سارا تو آپ خود بتا رہے ہو نا، تو بنانے میں کیا حرج ہے؟ کہے گا نہیں 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 نہیں، بنانا میرا کام نہیں ہے، انگلش والا بنانا نہیں، اردو والا بنانا، کہ بنائے گا وہ۔ تو مجھے سمجھ نہ آئی بات یہ آج تک کہ جب اولو العزم پیغمبر بھی بنا نہیں سکتا تو عرب کا بدو، پتے کھانے والا، بارش کا پانی پینے والا، اسے کس نے طاقت دی کہ وہ بنائے؟ کہا کہ ہاں یہ بات میں بتاتا ہوں، ہے سب کچھ ادھر، ایڈریس بھی جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، اور ٹرسٹ بھی کرتا ہوں 100%، اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ میرے قریب اور ہے ہی کوئی نہیں، لیکن بنا نہیں سکتا، بنا تو قربان جاؤں۔ اور جگہ ارشاد فرمایا حضور نے جب دعا کی، یعنی ہے بنا تو لیکن میرے اہل بیت سے بنا، یہ بات ہے نا۔ توجہ جس کی طرف ہے وہ آپ میرے ساتھ تھوڑا ساتھ دیجئے گا، تھوڑا ذرا ڈیفیکلٹ ہے نا سمجھانا۔ بنا تو، یہ تو ایمان ہے، بنائے گا تو، اس لیے کہ تو نہیں دیکھ ٹھیکہ لے رکھا ہے بنانے کا، تو نے کہا انی جاعلن، میں ہی بنانے والا ہوں، تو بنانا میرے لیے پھر، لیکن بنا یہ۔ موسیٰ نے کہا یہ بنا، کیا کہنے یا رسول اللہ آپ کے، کہ آپ نے بھی دعا کی اسی طرح، وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا،
बना तू ही, वाह वाह वाह, लेकिन इधर से नहीं, सुभान अल्लाह, अपनी तरफ से। मूसा ने कहा था मेरे अहले बैत से, अल्लाह का हबीब कह रहे बना, लेकिन अपनी तरफ से बना के भेज। वाह वाह वाह, और वो सुल्तान नसीर बना के भेज, सुल्तान नासिर नहीं। सुभान अल्लाह, हाँ, नासिर वो होता है जो कभी मदद करे और कभी न करे, नसीर वो होता है जिससे मदद और वो मदद से जुदा ही ना हो। अच्छा यही वजह है, अजीब है, मैं क्या करूं, अब बात याद आ गई कि आप जो कहते हैं ना एक दूसरे को या अली, आगे तो कुछ नहीं कहते आप, यहां से आपको बात सारी समझ भी आ जाती है। अजीब ये है, तो अब कोई कहेगा जी ये जुमला नाकिस है तो ये है तो वो है, मैं आपकी आज मदद करके जाऊं, समझा के जाऊं, नहीं कुछ भी जुमले को कुछ नहीं है। वो जो कहता है उसे अपनी जगह पे रहने दो, कहते रहा करो या अली मदद, इसलिए कि ये हदीस कुदसी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो अली अब वो ग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करेगा, यार ये मददगार है, मदद नहीं है, समझाने की ये कोशिश करेगा कि वाकई बात तो उसकी बात में तो दम है ना, कि अली मदद करने वाला है या खुद मदद है जी, मदद करने वाला है। तो यहाँ क्यों है सिर्फ मदद? हाँ नहीं ऐसा नहीं, ये कमजोर जवाब नहीं देना चाहिए ना। उसकी बात में आप दम समझ के आप कहें जी हम फिर ऐसा न कहा करें, नहीं नहीं नहीं, नहीं कहना है। आज मैं आपको बता के जा रहा हूं, अली मददगार नहीं है बल्कि मदद है। हाँ है ही मदद। मददगार वो होता है जो कभी कभी मदद करे और कभी कभी न करे। मदद वो होता है जो मुजस्समे मदद हो। इसी वजह से अल्लाह ने खैबर में अपने हबीब को ये नहीं कहा कि नादे अलियन मुज़हिर अल अजाइब वल गराइब तजिद हो मुईनन, ये नहीं कहा कि उसको बुला तू फिर मददगार पाएगा, नहीं, उसको बुलाएगा तो बस मदद ही मदद होगी। हाँ जी, बस नाम उधर वो नाम लो तो फिर मदद करना और कराना और ये और वो तेरा काम नहीं है, ये उसका काम है भैया। उसका काम उसी को, जिसका काम हो उसी को साजे, उसके काम में तुम मुदाखलत न करो, उसे खुद का करने दो। बस तुम्हारा काम ये है कि बस नाम लो। तो पता नहीं नाम लिया था ना मेरे मौला ने, या अली, उधर से बुलाया था ना, तो सारी दुनिया कहती है कि क्या हो गया इसको, क्योंकि पहले ईमान भी नहीं होता था ना। कहने लगे क्या हो गया, मदीना और खैबर 700 मील है, आज भी गाड़ियों पे भी जाएं तो कई घंटे लगते हैं। ये नीचे को देख रहे थे, सलमान ऊपर को देख रहा है। तो कहने लगे ये क्या हो गया इसको। तो एक बंदा है वो ईरानी सिविल इंजीनियर था। हाँ आप में कोई सिविल इंजीनियर बैठा है तो उसके लिए तो मतलब ऑनर हो जाएगा ना कि सलमान भी सिविल इंजीनियर था रसूलुल्लाह का। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये खंदक का आइडिया सलमान का था ना, तो ये डिजाइन कौन बनाता है, इंजीनियरिंग है या नहीं। तो उसने कहा कि मेरी इंजीनियरिंग के हिसाब से ना, अब ये जहाज जो उड़ाते हैं ये जितना जल्दी जाना हो उतना ऊपर चले जाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। ये मेरे ख्याल में ग्रेविटी का कोई कानून है, मुझे नहीं आता, लेकिन बात है ऐसी तरह कि जितना इस जमीन से ऊपर चले जाएंगे उतना ही जल्दी आप पहुंच सकते हैं। तो वो उधर देखता है, कहने लगे इसको भी कुछ हो गया। ये पुराना है ना, जो इधर समझ ना आए कहना कि इसको कुछ हो गया।
ہاں ہاں انبیاء کے سابقہ دوروں میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بات ادھر نہیں سمجھ آئی، خرابی ادھر ہے، حملہ ادھر، ادھر بات نہیں سمجھی، کہا نہیں اس کا دماغ چل گیا ہے، بات اس کو سمجھ نہیں آئی، کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، بات اس کو سمجھ نہیں آئی، کہنے لگا یہ شعر کر رہا، شعر پڑھ رہا ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آئی، کہنے لگا یہ جادو کر رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا نہ یہ جادوگر ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ یہ شعر پڑھتا ہے، اس لیے کہ شعر و شاعری ہمیں سجاوٹ ہی نہیں دیتی، بلکہ یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اس وقت تک سوچتا ہی نہیں ہے جب تک ہم نہ کہیں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ تو ادھر دیکھ رہا تھا، سارے ہنستے تالیاں مارتے ہیں، یار اس کو کیا گو، ادھر وہ اس کو دیکھو، وہ ابھی یہاں سے بلائیں تو آواز تھوڑی پہنچے گی 700 میل دور، اپنی طرف اب کہتا ہے جی وہ مجھ جیسا ہے۔ دماغ اس کا چل جانا چاہیے نا، اگر تجھ جیسا ہوتا تو تیرے جیسے ہی کام بھی کرتا، اس کے کام دیکھ، اپنے کام دیکھ، پھر کہے کہ میں مجھ جیسا ہے کہ نہیں۔ اور بلایا تھا نا تو آگے آنے والا، اب یہ ادھر دیکھتے ہیں ہنس رہے ہیں، سول انجینئر آف رسول اللہ نے کہا او آیا، بس یہ کہا تھا میرے مولا اٹھے اور استقبال کیا بھائی کا، اور کل رات کی بات یاد دلائی، کہا کہ ہم نے سب کو کہا تھا، انہوں نے شب بیداری بھی کی ہے، وضو کر کے سارے بڑے بڑے پگاں بن کے جناب بیٹھے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائَةَ غَدًا، میں کل علم دوں گا۔ ایک بات آپ کی نظر کہ قرآن مجید میں ہے کہ یا رسول اللہ کوئی کام بھی یہ کرنے کا بالکل کسی سے وعدہ نہ کرنا کہ کل میں ایسا کروں گا، مگر کہنا انشاءاللہ، اور یہاں یہ بھی کہا میں کل ایسا کروں گا اور انشاءاللہ بھی نہیں ہے، 2 دفعہ زندگی میں انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور کہا میں کل یہ کرنے والا ہوں۔ تو سمجھو نا پھر کہ وہ کام یہ اس کا تو تھا ہی نہیں، اس کا کام تھا، وہ کیا انشاءاللہ کہے۔ اگر کہتا کہ میں اس کے یا اس کے ہاتھ میں دینے والا ہوں تو انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے تھا، لیکن جب پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے، ید اللہ ہے، ید اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے کہ نہیں، اور کون ہے ید اللہ؟ علی ابن ابی طالب، جب اس کے ہاتھ میں دینا ہے تو پھر انشاءاللہ کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو کہہ دیا کہ میں کل علم دینے والا ہوں، ایک یہ تھا اور ایک تھا شب ہجرت کہ یا علی نوم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جا، تو علی سو گئے، سونے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اب آپ بھی سمجھیے نا، تھوڑا غور کیجئے کہ جس کو سونے کی عادت نہ ہو، ساری رات ٹیکسی چلاتے ہوں، اب مثال آپ کے لیے دے رہا ہوں، ان کو کبھی رات کو ٹائم مل جائے، ایک دن آف ہو جائے تو رات کو سو جاتے ہیں جی، نیند آتی ہے؟ نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ان کا نیند کا ٹائم اور ہوتا ہے۔ تو جو ساری زندگی رات کو سویا ہی نہیں، تھوڑا وقت نہیں، ساری زندگی رات کو سویا ہی نہیں، اسے رسول کہہ رہے ہیں میری جگہ پہ لیٹنا نہیں ہے، سونا ہے۔ تو وہ ایسا سویا کہ اس کا سونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کا سونا خرید کر رضائیں دے دی۔ اجے جس کا ایک رات کا سونا اتنا قیمتی ہو جائے، اندازہ لگاؤ نا اس کی ساری زندگی کا جاگنا کتنا قیمتی ہے۔ تو صبح اٹھے اور امانتیں واپس کی، سب نے کہا دوسرے تیسرے دن یا علی ڈر تو بڑا لگا ہوگا، فرمایا نہیں بالکل بھی نہیں لگا۔ کہا کہ یار سو کیسے گئے، اور پھر مرنے کا ڈر نہیں لگا؟ کہنے لگا مرنے کا ڈر تو بالکل بھی نہیں لگا، بلکہ مرنے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا مرن کا تصور ہی نہیں؟ کہنے لگا بالکل بھی نہیں۔ کیسے؟ سمجھ، اتنا سمجھنا علی کی اور اپنی سوچ میں۔ فرمایا میں مر سکتا ہی نہیں تھا،
میرے نبی نے سچے نے یہ تھوڑا مجھے کہا تھا لیٹ جا. اگر کہتا لیٹ جا تو میں لیٹتا, اگر کہہ دیتا مر جا میں مر بھی جاتا. مجھے نہیں کہا تھا مرنا ہے, مجھے کہا تھا سو جا اور کل صبح اٹھ کر امانتیں واپس کرنا ہے. تو جب اس نے کہہ دیا تو مرنے کو تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اس نے کہا تھا سو کر صبح اٹھنا ہے. میں نے تو کبھی ایسی نیت نہیں کی ہے, لیکن آج نیت کے بغیر ہی مجھے یقین تھا اٹھنا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں تو یہ رواج نہیں تھا امانتیں رکھنا. ساری کی ساری علامتیں تھیں کفار کی, کافروں کی امانتیں تھیں. جو امین اور صادق مانتے تھے نا, جو قتل کرنے والے تھے, انہی کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں. اب اور کسی کو کیوں نہ کہا اور مولا علی کو کیوں کہا, اس کی وجہ بنتی ہے. اس لیے کہ اور کسی کو کہتے نا تو ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا, وہ یا خود ہڑپ کر جاتا اور یا پتہ نہیں کیا کر جاتا. اب میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں. علی کو کہا کہ وہی کچھ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں, وہی سوچتا ہے جو میں سوچتا ہوں, وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں, وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. اس لیے کہ انہو منی وانا منہ, میں وہ ہوں اور وہ مجھ ہے میں ہوں. نعرہ کہا کہ یا علی کل امانتیں واپس کرنی ہیں. اب علی اٹھے تو کہنے لگے اے نا محمد, ہم تو سمجھے تھے وہ سویا ہوا ہے. اب قد میں مورخین نے لکھا تھوڑا بہت فرق تھا, جیسے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں ہوتا ہے نا, لیکن بہت زیادہ نہیں تھا. تو ساری رات پتہ ہی نہیں چلا. اٹھے کہنے لگے مجھے تو آپ نے تسلیم میرے ذمے تو نہیں لگا کے گئے تھے نا, کیسا سوال ہے, آپ کہاں گئے ہیں؟ ہم میرے ذمے آگے لگا کے جاتے تو میں آپ کو بتاتا. یہ تو مجھ پہ جواب دینا ضروری ہے. ہاں ہاں یہ بات ہے کہ آپ کی جو امانتیں ہیں نا وہ بالکل محفوظ ہیں. پرابلم یہ تھا ان کے کہنے کے پہلے کہ چادر کردار رسول پہ داغ علی بن ابی طالب کو برداشت نہیں ہے کہ وہ سوچنے پہ ہی ایک لحظہ خرچ کریں کہ پھر اگر وہ کہیں بھاگ گیا تو ہماری امانتوں کا کیا ہوا. آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں, آؤ اور اپنی گن کے لے جاؤ. انہوں نے پتہ شاہ جی کیا کہا, کم بن گیا جی. آج وہ جس کو دی تھی وہ ہے نہیں, جس کو داؤ لگانا بڑا آسان ہو جائے. ہاں جس نے دیے تھے 500 اس نے کہا جی 5000 ہم نے دیا ہے. جس نے 5 تولے سونا دیا اس نے کہا جی 5 کلو دیا ہے. مولا نے کہا آؤ لائن باندھو, جتنا جتنا جس کے پاس جس نے میرے رسول کو دیا تھا لیتے جاؤ. تو پہلا آیا نا جناب, کہنے لگا جی ہم نے 5000 دیا تھا. حضرت نے فرمایا نہیں ایسا تو نہیں دیا تھا. تو میرا خیال میں سارے اب سمجھ چکے ہو نا, سب جو لائن لگی ہوئی ہے آپ کے بھی جو تھے, ایک کام کرتے ہیں میں نہیں دیتا, اندر چلے جاؤ, جتنا جتنا جس کا تھا نا وہ اٹھا کے چلے جاؤ. کہنے لگے تو اور چنگا ہویا, آپ تو دیکھ بھی نہیں رہا. پہلے تو اس کو پتہ نہیں, آپ دیکھ بھی نہیں رہا. آپ تو دوسروں کو بھی ہڑپ کر کے جائیں گے بھائی, سب کا لے جائیں گے اور باقی سب خرید. تو جب بھی کوئی جاتا ہے دوسرے کے مال کو ہاتھ لگاتا ہے تو آگے سے سانپ اور بچھو. کہتے یہ کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ تیرا نہیں ہے, باہر سے. میں نے کہا تھا اپنا اٹھا کے راستہ ناپو. اب شرمندہ ہو کر وہی جو اپنی تھیلی تھی وہ لے کے جاتا ہے تو نہ سانپ ہے نہ بچھو ہے, کچھ بھی نہیں. وہ اس کا اپنا اصلی مال سارے کے سارے لے کے چلے جاتے ہیں. پھر ملا کہتا ہے جی یہ شیعہ ایگزاجریشن کرتے ہیں اور کسی کو نہیں جناب آگے پیچھے لگنے دیتے ہیں. جی علی نے مہر نبوت پہ قدم رکھا اور بت توڑے اور یہ کیا اور وہ کیا. یہ تو سنتے رہتے ہیں نا. تو اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ اور کوئی نہیں چڑھ سکتا تھا, علی ہی سوار ہوتا ہے. بھیا اور کوئی نہیں جا سکتا تھا نا, ہم وہی تو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھنا ملا, یا اور کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ قرآن پر بخاری شریف نہیں رکھی جا سکتی, لیکن قرآن پر 10 قرآن ہو تب بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور کوئی قرآن تھا ہی نہیں,
جو محمد کی مہر نبوت پہ سوار ہو جائے سوائے علی مرتضیٰ کے. اور علی ابن ابی طالب نے کوئی ہیسیٹیٹ بھی نہیں کہا. بھائی نے کہا اور دوسرے بھائی نے مہر نبوت کے پہ قدم رکھا. بھیا اب سناؤ کیسی کیفیت ہے, کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب تیری مہر نبوت پہ قدم رکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ عرش کو چھو سکتا ہوں. اور آپ کو آخری ہدیہ اور پھر دو جملے مصیبت کے. ویسے تو میں آپ کو پتا ہے میری مجبوری ہے, میں پڑھنے لگ جاؤں تو نہ میں تھکتا ہوں اور نہ مجھے تھکنے دیتے ہیں. اور جناب ایک حدیث شریف ہے جو آخری آپ کو ہدیہ اور التماس دعا, اور وہ بھی بھائیوں کی کتابوں میں موجود کہ لما خلق اللہ العرش, جب اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا, کتب علیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. عرش کو پیدا کر کے یہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ثم خلق اللہ الکرسی وکتب علی قوامہا, پھر کرسی کو پیدا کیا, اس کی چاروں ٹانگوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ثم خلق اللہ اللوح وکتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ثم خلق اللہ اسرافیل, پھر اسرافیل کو پیدا کیا, وکتب علی جبہتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ثم خلق جبرائیل, اللہ نے جبرائیل کو پیدا کیا, وکتب علی جناحیہ, اس کے دونوں پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ثم خلق اللہ السماوات وَكَتَبَ عَلَىٰ أَكْنَافِهَا وَأَطْرَافِهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پھر آسمان کو پیدا کیا, ساتوں کے کونوں پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ثم خلق اللہ الارض وكتب على اطرافها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ثم خلق اللہ الجنة وكتب على ابوابها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ومن قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ. جسے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کہے علی ولی اللہ. محرم کی دن گزر گیا اور 12 محرم کی رات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زہرا کی بیٹیاں لٹنے کے بعد قیدی بنا کے ان کو لے جایا گیا, اور ظلم والا ستم یہ کہ قیدی بنانے کے بعد ان کی خواہش اور آرزو پہ نہیں بلکہ ان کو ستانے کے لیے مقتل سے گزارا گیا. بس آپ سمجھ گئے, مقتل سے جب گزارا گیا نا کہ برداشت نہیں کر سکیں گی اور زیادہ امبارس کرنے کے لیے, تو روایت میں ہے کہ بیویاں اونٹوں سے گریں. کیسے؟ اب میں کیسے بیان کروں؟ بس اتنا ہی اشارہ کیا گیا
کہ ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرا. کہنے والے نے کہا عباس کے تو بازو نہیں تھے نا. تو معصوم نے رو کر ارشاد فرمایا میری پھوپھیوں کے بھی بازو تو تھے لیکن پس گردن بندھے ہوئے تھے. اور عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے, یہ اونٹ کی پشت سے زمین پہ آئیں. بلندی کا آپ اندازہ لگا لیجئے. اور ایک روایت اور کہتی ہے کہ چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی پھوپھی بھیا کی لاش تک پہنچنے سے پہلے 9 دفعہ بیٹھی ہے زمین پر اور 9 دفعہ اٹھی ہے. اللہ اکبر. تو کیا کمزوری ہو گئی تھی؟ مولا نے رو کے ارشاد فرمایا نہیں, کمزوری کی وجہ سے نہیں, بلکہ 9 پتھروں کے ڈھیر راستے میں آئے اور میری پھوپھی نے وہ پتھروں کو ہٹا کر جب دیکھا تو ہر پتھروں کے ڈھیر کو ہٹانے کے بعد دیکھ کر یہی کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ تو میرا حسین نہیں ہے. اور 9ویں جگہ, اور کیسے ہٹائے ہوں گے؟ ہاتھوں سے تو بندہ کام کر سکتا ہے نا. روایت میں ہے کہ کونیوں سے آقا زادی نے وہ پتھر ہٹانے شروع کیے تھے. اجرکم علی الزہرا. اور یہ ساری باتیں آپ سن چکے. یہ جو کل دن آنے والا ہے نا, تیسرا دن جو شہادت کے بعد تھا, اس دن دفن ہوئے ہیں آل محمد کے لاشیں. اعجاز امامت سے امام زین العابدین علیہ السلام واپس آئے تو اس وقت 12 محرم کا دن غروب ہوا چاہتا تھا, اندھیرا چھانے والا تھا کہ بنی اسد جو ہے وہ اپنے ساز و سامان لے کر, بیلچے وغیرہ لے کر دفن کرنے کا سامان کرنے والے تھے. وہ آپ کو یاد ہے نا کہ جب زہرا کا بیٹا آیا, کربلا کا 4 مربع میل یا 6 مربع میل 60,000 درہم میں خریدا اور ان کو ہبہ کر دیا. شرط یہ تھی کہ ہم جب قتل ہو جائیں تو ہمیں دفن کر دینا. تو وہ 3 دن کے بعد آئے دفن کرنے کے لیے, لیکن دیکھا کہ ابھی پہنچے ہی تھے لاشوں کے قریب کہ زنجیر چھڑکنے کی آواز آئی. جب آواز سنی تو یہ جھاڑیوں میں کہتے ہیں ہم چھپنے لگے کہ کہیں پھر تو فوج نہیں آ رہی. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی اسد کے لوگوں میں تمہارا امام ہوں, گھبراؤ نہیں, میں امام زین العابدین ہوں. کہتے ہیں ہم نے رو کے آقا کو پرسہ تو دیا اور کہا کہ مولا معاف کیجئے گا, آپ کے بابا نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہمیں دفن کر دینا, اور ہم بھی کیا کرتے, دفن کرنے کے لیے پہچان کی ضرورت ہوتی ہے. کسی لاش کا سر تو ساتھ میں موجود نہیں تھا, ہم مجبور تھے, ہم قبریں کیسے بناتے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں میں زین العابدین مدد کرتا ہوں, اور ایک ایک لاش کو میرے مولا نے پہچان کے دیا. بس آپ کی زحمت کو ختم کروں, زیادہ آج پڑھنے والا نہیں ہوں. عزیزو, راوی کہتا ہے کہ میرے مولا نے عباس پہ جھکنا شروع کر دیا اور چچا کی لاش پہ اتنا جھکے کہ عباس کا کٹا ہوا گلا اور زین العابدین کے ہونٹ مل گئے. بس میں اس سے زیادہ مصیبت کیا پڑھوں. میرے مولا نے جب یہ کیا تو خطاب کر کے کچھ کہا, کسی اور نے نہ سنا, فقط عباس کی لاش تڑپ گئی. جب پوچھا گیا تو مولا نے ارشاد فرمایا میں نے کہا تھا اے چچا عباس, اے کاش اس وجود کے ساتھ آپ میرے ساتھ کوفہ میں ہوتے. ہاں آپ کا سر تو وہاں موجود تھا, اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ کا سر نیزے پہ نہیں ٹکتا تھا, گھوڑے کی گردن میں. اے کاش تم اس وجود کے ساتھ وہاں ہوتے. آپ کی بہنیں ننگے سروں, وہ جہاں کی وہ شہزادیاں رہ چکی ہیں, وہاں پتھروں سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. اور پھر عباس کو دور دفن کروایا. اور عزیزو, زین العابدین اتنا مجبور امام, ٹائم بھی نہیں ہے اور وسائل بھی نہیں ہیں. گنج شہداء میں سارے لاشوں کو اکٹھا دفن کروایا. خدا آپ کو لے جائے کربلا زیارت کرے, 80 شہداء کی قبریں ہیں اکٹھی,
اور عزیزوں اس کے علاوہ اپنے بھائی علی اکبر، اپنے بھائی علی اصغر اور اپنے بابا حسین ابن علی کو ایک قبر میں رکھ کے، لیکن عجیب روایت یہ کہتی ہے جو خون کے آنسو رلا دیتی ہے کہ سب کے لاشوں کو دفن تو کروایا، ایسے ہی قبر میں رکھ دیا، لیکن جب بابا کی لاش پہ دفن کرنے کا وقت آیا نا تو میرے مولا نے ایسے کیسے دفن کر سکتے تھے؟ میرے مولا ارشاد فرمایا بنی اسد کے لوگوں ایک چٹائی لے کے آ جاؤ، ایک حصیر لے کے آ جاؤ، اس میں میرے مولا نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے ٹکڑے رکھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ زین العابدین سے جناب زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ 1 سال کی قید کے بعد جب پوچھا میرے بھائی کا قد تو بہت لمبا تھا، زین العابدین اتنی چھوٹی قبر کیوں بنائی؟ میرے مولا رو کے ارشاد فرماتے پھوپھی اماں جتنی لاش مجھے مل سکی تھی میں نے دفن کی ہے، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، دفن کیا۔ اور کہا گیا کہ مولا آپ کے بھائی اکبر کی لاش تو ہے لیکن اصغر کے یہ بھی ٹکڑے ہیں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، میرے بابا کی ہڈیوں میں علی اصغر کا گوشت پھنس چکا ہے، اس لیے کہ جب گھوڑے پامال کر رہے تھے تو میرے بابا نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا تھا، اور گھوڑوں کی ٹانپوں سے زیادہ تر تو اصغر خاک شفا میں مل گیا، لیکن باقی جو بچا وہ میرے بابا کی لاش میں مل چکا ہے۔ عزیزوں قبر کا تعویذ بند کیا اور وہاں لکھا اپنی انگشت شہادت کے ساتھ ھذا قبر حسین الغریب الذی قتل غریبا عطشانا، یہ اس مظلوم اور غریب کی لاش ہے جو بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين عليه السلام والشهادة بين يدي القائم عليه السلام۔ خدا بندہ ان روتی آنکھوں کو اس دن نہ رلانا جب سارے روئیں گے۔ مالک کائنات ان کے آنسوؤں کو، ان کی عبادات کو، طاعات کو، ان کے صدقات اور نیاز نظر سب اس کو اپنی عبادت میں استعمال کرنا۔ خدا بندہ اس عزادار ملت کو اجر جزیل اور ثواب عزیل عطا فرما۔ خدا بندہ ان لوگوں کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نصیب نہ فرمانا۔ خدا بندہ ان کی تمام کی حاجات شرعیہ دینی ہوں یا دنیاوی پوری فرما۔ مریضوں کو شفا، مقروضوں کے قرض ادا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ حج و زیارات کی شوق رکھتے ہیں ان کی آرزو پوری فرما دے، اور جو گئے ہیں ان کو صحیح و سالم گھروں کو لوٹا دے۔ خدا بندہ اتنے تک ہمیں موت نہ دینا جب تک تیری ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ قائم آل محمد کا جلد ظہور فرما دے۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بازار
او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا او کیوں نہ میل ٹرائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں نو میلادی منزل رہ گئی زہرا جائی اٹھ تو رہ گئی رو پہ غارت پتر دی رکھیاں بی بی تک کے خاک تے پہ گئی کیویں ٹھاریا او کیویں ٹھاریا ہاڑ سکھائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں جڑے قاتل وجہ اللہ دے دعویدار سی حسب اللہ دے ہائے بطول دے گھر نو لٹیا بیٹھے ہائے بازار سچا کے لگیاں اور لگیاں درد ستائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں جہدی چادر صدقے بچیاں سجدہ کلمہ دین خدا دا سارے ایسا بھول گئی دنیا کیویں بدلا پایا وفا دا او نشانے رسیاں پائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں مصیبے دے درد بلادا روندی روندی کر دی نوحہ دیرا پاس دی بازاراں وچ پردی گئی ہائے جوہر دادا ہائے کھل گئی سارا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں ہے کیوں آئیاں بچ بازاراں او زہرا دیا جائیاں آئیاں بچ بازاراں
فاطمہ زہرا یا 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 فاطمہ زہرا امت نے بہت آپ کو تڑ پایا ہے بی بی ہر حق کے لیے آپ کو کر سارا ہے بی بی غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا یا فاطمہ زہرا 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 شبیر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرا کہ بہت سہتی ہوں صدمے بچہ یہ میرا کوکھ میں بے چین بہت ہے بچہ میرا کہتا ہے کہ اماں میں ہوں پیاسا یا فاطمہ زہرا 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 سینے میں ازل سے ہی میرے کرب و بلا ہے جاتے ہوئے زہرا نے دنیا سے کہا ہے کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے تپتے ہوئے صحرا میں ہے شبیر کا لاشا یا فاطمہ زہرا 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 دنیا سے چلی کہتی ہوئی بنت پیمبر ہم کرب و بلا کا ہے لیے یہ دل مضطر آتا ہے تصور میں میرے شام کا منظر اللہ رکھے زینب و کلثوم کا پردہ یا فاطمہ زہرا 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 ماؤں سے عزاداروں کی زہرا نے کہا ہے
مقصد کا بھرم تم نے رکھا ہے، بچوں کو عزاداری پر قربان کیا ہے، محشر میں چکاؤں گی میں قرضہ یہ تمہارا، یا فاطمہ زہرا، 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 یا حسین، 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 یا حسین۔ اصغر اصغر کون پانی ملا، بیوی زینب آئی بات، وہ کہتی ہے میرا اصغر کو نہیں پانی ملا، کو نہیں پانی ملا، زینب کہتی ہے میرا اصغر شہید ہو رہا ہے، اصغر نہیں شہید ہو، آنسو نکلتے ہیں، بی بی زینب اندر چلتی ہے، وہ پانی اندر سے ڈالتی ہے، وہ باہر جاتی ہے، وہ کہتی ہے اصغر کو پیو یہ پانی، میں باہر جاؤ، آپ جاؤ اندر، آپ جاؤ۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین۔ ایک عابد بیمار تھا، ایک عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد جب زیارت سورة مبارک الفاتحہ۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا مولاي وانصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا، کن شفیعنا و شفیع والدینا فی یوم الجزاء، السلام علیکم وعلی آبائک السبعۃ والابنائک الاربعہ جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا قام الكفر والطغیان،
السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.